السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم میں کون ایسا ہے جو بالی ووڈ کو نہ جانتا ہو؟ آج ہر گھر میں بالی ووڈ کی چرچائیں، اس میں کام کرنے والے اداکار، مرد و خواتین کے چرچے ہمارے گھروں، ہماری محفلوں اور ہمارے بچوں کی زبان پر جاری ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں بالی ووڈ اور ہندی فلموں کے وہ 5 جھوٹ اور فریب آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فلمیں صرف اور صرف پیسوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ فلم سازی کی ساری ترجیحات بزنس پر فوکس کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے فلمی دنیا کا جادو عوام میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ فلموں کے ایک ایک ڈائیلاگ کو لوگ پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں۔ ہندی فلمیں ایک مکمل ذہنیت، ایک فکر ہے جس نے ذہن انسانیت کو ایک الگ سمت دینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ہندی فلموں کے وہ 5 مشہور و معروف جھوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے معاشرے کو بہت ہی تباہ کن اثرات کے حوالے کر کے معاشرے کا پورا وجود خراب کر کے رکھ دیا ہے اور اپنے تباہ کن اثرات معاشرے پر مرتب کیے ہیں۔ سب سے پہلا جھوٹ، ہم ساری زندگی اس آدمی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جس سے ہم پیار نہیں کرتے؟ اس ایک سوچ نے نہ جانے کتنے والدین کو خودکشی پر مجبور کیا، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی خوشیاں کچل دی، کتنے بھائیوں کو ذلیل اور رسوا کیا، نہ جانے کتنے والدین کو خون کے آنسو رلائے۔ یہ ایک زہریلی سوچ ہے، ایک مکمل فریب ہے۔ پیار تو ہم دنیا کے ہر انسان سے کرتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی کرتے ہیں۔ جس پیار کی بات اس ڈائیلاگ میں کی گئی ہے وہ ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا جھوٹ، ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کا بچہ ہے انسان بنے گا۔ یہ دوسرا جھوٹ ہے۔ اس سوچ کو مختلف جملوں سے الگ الگ رنگ و آہن کے ساتھ پردے پر فلمانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلمیں اگر نیک نیتی کے ساتھ بنائی جاتی تو وہ مذہب کو بالکل نہیں چھیڑتی، نہ ہندوؤں کو نشانہ بناتی نہ مسلمانوں کو۔ پر فلموں کے ذریعے کس طرح مذہبی جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ در حقیقت یہ کفر و شرک اور الحاد کا وہ بیج ہے جو اس ڈائیلاگ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کا بچہ ہے انسان بنے گا۔ ذرا غور کرنا میرے دوستو، یہ ایک زہریلی سوچ ہے جو فلموں کے واسطے سے آج ہماری نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے اور ہم بالکل بے خبر ہیں۔ تیسری جو تباہ کن چیز بالی ووڈ کی ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ خدمت خلق کو دنیا کے ہر بڑے مذہب میں بنیادی تعلیم کی حیثیت دی گئی ہے۔ باطل مذاہب کی تعلیمات پر
کی تعلیمات بھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہتھ کنڈوں کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ اسلام سراسر انسانیت کا مذہب ہے، اس لیے کہا جاتا ہے انسانیت اور مذہب اسلام کی تاریخ ولادت ایک ہی ہے۔ اس میں افراط ہے، نہ تفریط، نہ ظالم کی حمایت ہے، نہ مظلوم سے بے اعتنائی، غلو ہے، نہ کمی۔ اسلام کی بنیادی دعاؤں میں دنیا اور آخرت کو جمع کیا گیا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام، شادی بیاہ کے قواعد، خرید و فروخت کے تفصیلی احکام، طہارت و صفائی کا عمدہ اہتمام، یہ ساری چیزیں انسانیت کے فلاح و بہبود کے بنیادی عناصر ہیں۔ اسلام کی یہی خوبیاں اس دعوے کی اجازت دیتی ہیں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یعنی جو اسلام کے سوا دوسرا دین اختیار کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آئیے چوتھا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فلمی دنیا میں بین مذاہب شادی اور عشق و محبت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بظاہر اتحاد کے نام پر انجام پانے والے اس نظریے نے ملک و ملت میں انتشار و افتراق کے بڑے بڑے تومار کھڑے کر دیے ہیں۔ عشق ہر مذہب میں ہوتا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کرتے ہیں، لیکن مصیبت تب کھڑی ہوتی ہے جب دو مختلف مذہبوں پر یقین رکھنے والے جھوٹی محبت کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اسے سچ ثابت کرنے کے لیے عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج جو ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور غیر مسلموں کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی فکر میں ہے، اس کا دراصل جو سبب ہے وہ یہی فلمی دنیا اور اس کا یہ جملہ ہے کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب کا احترام یہ ہے کہ ہر مذہب کو اس کے اصول پر عمل کرنے کی کھلی آزادی دی جائے، نہ کہ دو مختلف مذہبوں کی تعلیمات میں جوڑ توڑ کر مساوات ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تعالیٰ کو بھگوان اور دیوی دیوتاؤں کو معبود ثابت کیا جائے۔ یہ بھی اسلامی اعتقادات میں کجی لانے کی ایک گہری سازش ہے جو کہ عالمی پیمانے پر بڑے اہتمام سے انجام دیے جاتے ہیں۔ دو الگ الگ مذہب کے ماننے والوں میں شادی بیاہ سے کئی طرح کی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لڑکی کی ساری عمر ریت و رواج سمجھنے میں گزر جاتی ہے، وہ ہمیشہ خود کو اجنبی، تنہا اور حالات سے مایوس محسوس کرتی ہے، جبکہ میاں بیچارہ وہ کڑیاں نہیں تلاش کر پاتا جس سے ان کی بیوی ان سے خوش رہ سکے۔ ایسے جوڑے دو فیملی کے افراد کی نظر میں رشتہ دار نہیں بلکہ کانٹوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ اسلام نے بڑا خوبصورت سا نظریہ دیا ہے، نکاح کے لیے دین میں اشتراک ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آئیے پانچواں جملہ، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ یوں تو پوری فلم انڈسٹری کسی نہ کسی طرح اسلامی تعلیمات کو نشانہ بناتے ہی رہتی ہے، لیکن وہ عورتوں کے پردے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے۔ اسلامی پردے پر خاص طور پر حملہ ہوتا ہے، پردے میں رہنے والیوں پر طنز کیا جاتا ہے، انہیں ذلیل، روایت پسند اور پرانے خیالات کی سمجھا جاتا ہے۔ سنیما ہمیں برسوں سے بے وقوف بناتے آیا ہے۔ کہتے ہیں اب دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، لیکن ترقی یافتہ دنیا بھی آج ان فلمی ڈراموں میں بندھی ہوئی معلوم نظر آتی ہے اور فلمی ڈوریوں میں بندھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ فلمی دنیا کی سازشوں سے بچنے کا یہ حل نہیں کہ اس میں اصلاح کا عنصر تلاش کیا جائے، بلکہ اس کے چنگل سے بچنے کا واحد راستہ فلمی دنیا سے دوری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ایک صاف ستھرے ماحول میں پرورش پائے تو خود کو، اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو فلمی دنیا کی پہنچ سے دور رکھیے اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جنجال سے امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔